السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لاسٹ لیکچر میں ہم نے امین الرشید اور مامون الرشید کے درمیان جو چپکلش تھی اس کے اسباب کو جاننے کی کوشش کی تھی. آج ہم امین الرشید اور مامون کے مابین جو جنگ ہوئی اس کے واقعات اور اس کے علاوہ مامون الرشید کی کامیابی کے کیا اسباب تھے وہ ہم تفصیلاً جاننے کی کوشش کریں گے. امین الرشید نے جنگ میں پہل کی اور 811 عیسوی میں علی بن عیسیٰ بن حامان کو 50,000 فوج کے ساتھ آرمی کے ساتھ مامون کے ساتھ مقابلہ کے لیے خراسان روانہ کیا. جنگ کی تیاری جو تھی وہ ملکہ زبیدہ کی ذاتی سپرویژن میں کی جا رہی تھی. اس نے فوج کے قائد کو ایک سنہری زنجیر دی تاکہ گرفتاری کے بعد مامون کو اس سے باندھ کر لایا جا سکے. اس کے علاوہ اس نے اس کو یہ بھی انسٹرکشنز دیں کہ مامون کو اریسٹ کرنے کے بعد کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے اور اس کے ساتھ کوئی تحقیر آمیز رویہ بھی اختیار نہ کیا جائے اور بڑا رسپیکٹفلی اس کو اریسٹ کر کے لے کے آیا جائے. مامون الرشید کے جو جاسوس تھے اسے چونکہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو تمام خبریں پہنچا رہے تھے چنانچہ وہ بھی پوری طرح تیار تھا. بغدادی فوج سے مقابلہ کے لیے مامون نے طاہر بن حسین کو روانہ کیا اور دونوں جو آرمیز تھیں امین کی اور مامون کی ان کا مقابلہ رے سے چند کوس پر ہوا اور طاہر کی فوج اگرچہ کہ صرف 4,000 نفوس پر مشتمل تھی لیکن وہ کچھ ایسے بے جگری سے لڑی کہ بغدادی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے. اچانک ایک تیر علی کو لگا جو اس کے لیے پیغام اجل ثابت ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. علی کو میدان میں موجود نہ پا کر اس کی فوج نے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کی. تو یہ پہلی مہم تھی امین اور مامون کی جو جنگ تھی اور امین نے اس میں پہل کی تھی اور پہلی مہم میں مامون کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی تھی. بغدادی فوج کی شکست کی خبر جب دارالخلافہ میں پہنچی تو امین اس وقت اپنے غلام کوثر کے ساتھ شاہی تالاب کے کنارے مچھلیوں کے شکار میں بزی تھا. شکست کی خبر سے وہ ذرا بھر بھی متاثر نہ ہوا. قاصد کو نہایت برہمی سے جواب دیا، خاموش رہو، کوثر نے 2 مچھلیاں شکار کر لیں اور مجھے ابھی تک صبح سے ایک بھی نہیں ملی. مچھلیوں کے شکار سے فارغ ہونے کے بعد جنگ کی رودات سنی اور عبد الرحمن بن جبلہ کو ہمدان کا والی مقرر کر کے 20,000 فوج کے ساتھ روانہ کیا. عبد الرحمن کی روانگی کی خبر پا کر طاہر بھی ہمدان پہنچ گیا. طاہر بن حسین جو کہ مامون کی طرف سے اپوائنٹڈ تھا اور یہاں ان فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی. عبد الرحمن مقابلہ کی تاب نہ لا کر قلعہ بند ہو گیا لیکن محاصرہ کی سختی سے مجبور ہو کر اپنے آپ کو طاہر کے سپرد کر دیا. یہاں سے فارغ ہو کر طاہر نے قزدین پر قبضہ کر لیا اور اس طرح سے ہمدان اور عراق کا جو پورا علاقہ تھا وہ مامون کے تسلط میں آ گیا. عبد الرحمن اگرچہ طاہر کی پناہ میں تھا لیکن درپردہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا. چنانچہ ایک دن اچانک چند ساتھیوں کے ساتھ طاہر پر حملہ آور ہوا مگر لڑتا ہوا مارا گیا. اس طرح سے 2 جو پہلی مہمات تھیں دونوں میں امین کی فوج کو شکست ہو جاتی ہے. اس کے بعد امین تیسری بار عبد الرحمن بن قحطبہ کی ماتحتی میں تقریباً 40,000 افراد پر مشتمل آرمی روانہ کرتا ہے اور اس زبردست فوج کی کمان عباسیوں کے مشہور اور نامور
اشخاص احمد بن زید اور عبد الرحمن بن حمید کے سپرد تھی۔ طاہر کے لیے ان حالات میں مقابلہ خطرات سے خالی نہ تھا، چنانچہ اس نے ہیلا سازی سے کام لیا اور مشہور کر دیا کہ بغداد میں مقیم فوج کو تنخواہ تقسیم کی جا رہی ہے، لیکن تم ہو کہ میدان جنگ میں موت سے ہمکنار ہو۔ اس کے علاوہ جعلی خطوط اور قاصدوں کے ذریعے ان دونوں افسروں میں پھوٹ ڈلوا دی، اور بغدادی فوج جو تھی وہ بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ جنگ کرتی، آپس میں باہم دست و گریباں ہو گئی اور واپس لوٹ گئی۔ تو اس طرح سے جو تیسری مہم تھی اس میں بھی ناکامی ہوئی امین کی فوج کو۔ ان کامیابیوں سے متاثر ہو کر مامون نے طاہر کو مزید پیش قدمی کی ہدایات کر دی۔ چنانچہ طاہر کی فوج نے اہواز کا محاصرہ کر لیا۔ محمد بن یزید جو آل محلب کے سربراہ افراد میں سے تھا اور امین کی طرف سے وہاں کا عامل مقرر تھا، طاہر کے ساتھ لڑائی کے دوران وہ مارا جاتا ہے۔ طاہر نے محمد بن یزید کے قتل ہونے کے بعد اہواز، بحرین اور عمان پر قبضہ کر لیا۔ ان فتوحات نے ملکی سیاست کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ کوفہ، بصرہ اور موصل کے حکام نے امین کی بیعت فسخ کر کے مامون الرشید کی بیعت کر لی، اور اس طرح تقریباً سارا جو عراق کا علاقہ تھا وہ مامون کے قبضہ میں چلا جاتا ہے۔ مکہ کے حاکم داؤد نے برسر منبر امین کی بیعت فسخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یمن وغیرہ کے جو حاکم تھے وہاں پہ بھی طاہر کی اطاعت قبول کر لی گئی۔ اب امین کی حکومت بغداد اور اس کے گرد و نواح تک محدود ہو کر رہ گئی۔ حاکم مدینہ سلیمان بن داؤد نے بھی مامون کی بیعت کر لی۔ طاہر کی افواج پیش قدمی کرتی ہوئی مدائن تک پہنچ گئیں جو گویا بغداد کا دروازہ تھا۔ طاہر بن حسین کی فوج امین کی زبردست کوششوں کے باوجود اب بغداد کے دروازہ پر دستک دے رہی تھی۔ امین نے کامیابی کی کوئی امید نہ پا کر فوجی قوت کے علاوہ تحریص و ترغیب، لالچ اور مال و زر کی بے پایاں بارش کے ذریعے خراسانی افواج کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی، بلکہ جب فوج کی مسلسل شکستوں کی خبریں بغداد پہنچیں تو اوباشوں اور شورش پسندوں نے بغداد میں بدامنی اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ دوسری طرف بغداد میں اجمی اور شامی عناصر کے درمیان فسادات شروع ہو گئے۔ اس شر و فساد نے امین الرشید کی ناکامی کو قریب سے قریب تر کر دیا۔ طاہر نے بغدادی فوج کی پھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باغی گروہ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ان کے وظائف میں اضافہ کر دیا۔ مامون الرشید نے طاہر کی امداد کے لیے ہرثمہ بن عین کو روانہ کیا۔ دونوں کی متحدہ افواج نے 197 ہجری 812 عیسوی میں بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ شہر میں پہلے ہی بدامنی پھیل چکی تھی۔ شہر کے مختلف حصوں سے متعلقہ افسران امین کا ساتھ چھوڑ کر طاہر اور اس کی افواج میں شامل ہو رہے تھے۔ بغداد پائے تخت سلطنت عباسیہ، جس کی آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی، اس کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا، خزانہ خالی تھا، اقتصادی حالت ناگفتہ بے، اور 1 سال تک یہ محاصرہ تقریباً جاری رہا۔ اس دوران بغداد کا شاہنامہ محمد بن عیسیٰ، جس کے ذمہ امن و امان کا قیام تھا، وہ بھی طاہر کے ساتھ مل گیا۔ شہر پر آگ اور پتھر کے گولے مسلسل برسائے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے بغداد، جس کو کہ عروس البلاد کہا جاتا تھا، ویرانی اور بربادی کا شکار تھا۔ جب امین کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں تو اس نے شہر کے اوباشوں پر مشتمل فوج تیار کی۔ یہ اوباش اور عیاش قسم کے لوگ امین کے عیاشانہ طرز فکر کی وجہ سے مکمل طور پر اس کے ہم نوا تھے۔ اگرچہ یہ لوگ بڑی جاں فشانی سے لڑے، مگر ہرثمہ اور طاہر کی تربیت یافتہ فوج کے مقابلے میں یہ انبوہ کثیر بے معنی اجتماع تھا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ اہل بغداد کی قوت مزاحمت جواب دے گی، اور اس کے علاوہ طاہر کی زبردست ناکہ بندی اور محاصرہ کی بدولت
اشیائے ضروریہ اور اناج کا ایک دانہ جو تھا وہ تک نہ رہا شہر کے اندر، کیونکہ محاصرہ تھا اس لیے شہر کے اندر نہیں جا سکتا تھا، جس کی وجہ سے بغداد میں قحط کے آثار رونما ہو چکے تھے۔ ان حالات سے دل شکستہ ہو کر امین کے بہت سے ساتھی طاہر سے مل چکے تھے، یہاں تک کہ اس ساری تباہی کا ذمہ دار فضل بن ربیع بھی عرصہ سے روپوش تھا۔ امین کا حقیقی بھائی معتمن بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، چھوڑ چکا تھا اس کا ساتھ، اور خزیمہ بن خازم اور محمد بن علی جنہوں نے ہرثمہ کی پیش قدمی کو روک رکھا تھا، تنگ آ کر مامون کی بیعت کر لی، اور اس دوران ہرثمہ کی فوجیں بغداد کے مشرقی حصہ میں دریائے دجلہ عبور کر کے شہر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئیں۔ شاہی محلات کا جو قلعوں سے کم مضبوط نہ تھا محاصرہ کر لیا گیا، اور مدینۃ المنصور جہاں امین رہائش پذیر تھا اس کو بھی محاصرہ میں لے لیا گیا۔ ناکامی اور مکمل تباہی کے آثار تھے، چنانچہ امین کے بعض خیر خواہوں نے اسے مشورہ دیا کہ فوج کے باقی ماندہ حصے اور خزانہ کے ساتھ شام چلے جانا زیادہ مناسب ہے۔ امین نے رضامندی کا اظہار کیا، مگر اس منصوبے کی اطلاع طاہر تک پہنچ گئی اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ امین ہرثمہ سے پناہ کا خواہاں ہے۔ جب امین نے ہرثمہ سے امان طلب کی تو اس نے اسے بخوشی امان دے دی اور جواب میں لکھا کہ آپ اطمینان رکھیں، کوئی شخص آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، خود مامون نے بھی اگر کچھ برا کیا تو میں سینہ سپر ہو جاؤں گا، اور جب تک دم میں دم ہے تمہارا ساتھ دوں گا۔ طاہر اس صورتحال سے بہت گھبرایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کامیابی کا صحرا ہرثمہ کے سر ہو، حالانکہ ابتدا سے لے کر آخر تک تمام کامیابیاں اسی کی کوششوں کی بدولت تھیں۔ چنانچہ اس نے اپنے خفیہ جاسوس امین کے محل کے گرد پھیلا دیے تاکہ فرار کی صورت میں اس کا کام تمام کیا جا سکے۔ امین پر جب یہ صورتحال ظاہر ہوئی تو وہ بھاگنے کی تیاریاں کرنے لگا اور ہرثمہ کو اطلاع دی۔ ہرثمہ نے اس کے لیے کشتیاں فراہم کی تاکہ وہ جان بچانے میں کامیاب ہو سکے، لیکن طاہر کے جاسوس سایہ کی طرح ساتھ تھے۔ جو ہی کشتیاں روانہ ہوئیں طاہر کے آدمیوں نے ان کو ڈبو دیا۔ امین کو ایک ملاح نے بچا لیا لیکن اسے قید خانہ میں ڈال دیا۔ طاہر کے آدمیوں نے رات کی تاریکی میں اس کا سر کاٹ کر اس کے سامنے پیش کیا، جسے اس نے مامون کے پاس مرو بھیج دیا۔ مامون الرشید نے اس کے قتل پر افسوس اور ناگواری کا اظہار کیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ 24 محرم 198 ہجری 813 عیسوی کا ہے۔ وفات کے وقت اس کی عمر 24 سال اور مدت خلافت 4 سال 8 ماہ تھی۔ اس کی موت کے بعد بغداد میں مامونی فوجوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ جمعہ کے دن بحیثیت خلیفہ اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مامون الرشید کی کامیابی کے اسباب کیا تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ امین الرشید کی عیش پرستی جو تھی، جس کی وجہ سے کہ وہ اس کی نااہلی بالکل واضح ہو گئی تھی، وہ اس کی کامیابی کا باعث بنی۔ پھر اس کے علاوہ فضل بن ربیع جو کہ وزیر تھا اس کا امین کا، اس کے سازشی مزاج کی وجہ سے عوام میں بہت شدید رد عمل ہوا، اور اس کے سازشی مزاج کی وجہ سے اکثر جو امراء تھے امین سے بدظن ہو چکے تھے، اور امین کے جرنیل بھی یک کے بعد دیگرے مامون سے مل گئے، اور یہ بھی مامون کی کامیابی کا باعث بنائی۔ امین کا جو نسلی تفاخر تھا، چونکہ وہ نجیب الطرفین ہاشمی تھا اور اس بات پہ بہت زیادہ فخر کرتا تھا، تو اس فخر کی وجہ سے عجمی عناصر اس کے خلاف ہوتے چلے گئے۔ پھر مامون الرشید کو جو 2 قابل جرنیل ان کی سروسز جو حاصل تھیں، طاہر بن حسین اور ہرثمہ، ان کی قابلیت کی وجہ سے بھی مامون الرشید کو کامیابی حاصل ہوئی، کیونکہ انہوں نے امین کی افواج میں پھوٹ ڈلوائی، غلط افواہوں سے آپس میں لڑوایا ان کو، اور مخالف کیمپ سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے طریقے اختیار کیے، تو اس طرح سے امین بے بس ہو گیا تھا اور مامون الرشید کی کامیابی یقینی ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ خراسان اور ایران کے جو عوام تھے ان کی حمایت حاصل تھی مامون کو، کیونکہ مامون کی جو والدہ تھی مراجل وہ ایرانیوں نسل تھی، اس لیے اہل ایران اسے اپنا بھانجا قرار دیتے تھے، اور عجمی عصبیت کی بنا پر
اس کی اہمیت اس کو امپورٹنس دیتے تھے۔ پھر ہارون کا جو وصیت نامہ تھا جو کہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ آویزاں کیا گیا تھا، لٹکایا گیا تھا، اس کو جب امین نے پھڑوا دیا، منگوا کے پھاڑ دیا، تو اس کا حجاز میں الٹا اثر ہوا اور انہوں نے امین کی بیعت فسخ کر کے مامون کی بیعت کر لی۔ حجاز کی بیعت کی وجہ سے مامون کو اخلاقی طور پر فوقیت حاصل ہو گئی تھی، کیونکہ حجاز کے ایریاز میں جیسے مکہ اور مدینہ کا علاقہ، وہاں کے لوگوں کی جو بیعت تھی اس کو خاص ایک اہمیت حاصل تھی، امپورٹنس حاصل تھی۔ تو اخلاقی طور پہ بھی مامون کو اس وصیت نامہ کے پھاڑے جانے کے بعد جو ہے نا ان کو فوقیت حاصل ہو گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ بغداد میں قبائلی تعصب کی جو لہر تھی اس وقت پر، جب بغداد میں امین اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، بغداد میں شامی اور اجمی آپس میں الجھ گئے اور بہت سارے جو شامی تھے بغداد چھوڑ گئے۔ اس سے امین کی قوت بہت زیادہ کمزور ہوگی۔ تو یہ ساری وجوہات تھیں جو کہ باعث بنی مامون الرشید کی کامیابی کا، اور شکست ہوئی امین الرشید کی کو، اور جو ہے وہ امین الرشید جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ صرف 24 سال اور اس کی عمر تھی، اور مدت خلافت صرف 4 سال اور 8 ماہ تھی اس ٹائم پہ۔